ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو زبردست بہت عطا کرنے والا شاہوں کا شاہ اور رب الارباب ہے۔ اسی نے اپنے بندے پر کتاب اتاری جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت و نصیحت ہے، اور اس کے اندر نفع بخش علوم اور حتمی دلائل رکھے ہیں جو انتہائی درجے کی حکمت اور فیصلہ کن بات ہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو ہمارے پاس قرآن عظیم، آیات اور ذکر حکیم لے کر آئے اور اللہ کی راہ میں کما حق جہاد کیا۔ آپ جنگ، قتال اور جہاد کرنے والوں میں سب سے اچھے تھے۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ تمام پر، اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بلا شبہ اس کا تقوی سب سے فائدہ مند تجارت اور سامان ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ بلا شبہ وہ بندہ ناکام ہوا جس نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی اور اسے ضائع کیا۔ اور تم لوگ ان چیزوں کو لازم پکڑو جن پر تمہارے اسلاف اور جماعت قائم تھی، ان کے طریقے اور عقیدہ و عمل اور سمع و طاعت میں جس منہج پر وہ قائم تھے اسے لے لو، اور ظلم سے بچو، اس لیے کہ بلا شبہ ظلم باعث شرمندگی، جہنم اور شناعت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن کریم کو بلند مقاصد اور عظیم حکمتوں کے لیے اتارا۔ یہ مخلوق کی اصلاح کے لیے خالق کا منہج ہے۔ اس کے اتارے جانے کے اہم ترین مقاصد میں سے یہ ہے کہ یہ نفسوں کی تہذیب، دلوں کی اصلاح، طبیعتوں کی درستگی اور صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہو، اور یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے جو دین پہنچایا ہے اس کے لیے دن و رات کے تسلسل کے ساتھ ناقابل تردید حجت، واضح برہان اور محسوس دلیل ہو۔ قرآن کریم میں غور کرنے والا پاتا ہے کہ قرآن کریم زندگی کے تمام تقاضوں، انسانوں کی تمام ضرورتوں اور انسانوں کو دین و دنیا اور آخرت میں ارشاد کام کرنے والی تمام چیزوں کو محیط ہے۔ یوں قرآن نے انسانوں کے لیے بھلائی کے ہر ایک راستے کو بیان کیا ہے، اس کی طرف رہنمائی کی ہے، اور برائی کے ہر ایک راستے پر چلنے سے منع کیا اور ڈرایا ہے، اور وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جو ان کے عقائد و اخلاق، معاملات اور تمام امور کی اصلاح کرے۔ یوں قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا کہ اپنے رب پر ایمان رکھنے والی ایک ایسی امت کی تشکیل عمل میں آئے جو حادثوں کے سامنے سینہ سے پر رہے، حق کی طرف رہنمائی کرے، حق کے لیے لڑے اور حقوق کا دفاع کرے۔ اور اللہ کے حکم سے قرآن کریم نے ایک ایسی امت تشکیل دی جو باہم شفقت و محبت برتنے والی اور دشمن کے بالمقابل مضبوط اور سخت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ دشمنوں پر سخت ہیں اور باہم بہت نرم ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ عظیم امت الہی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اللہ کے حکم سے جب تک اس نے چاہا پروان چڑھی، اور زمین میں جب تک اس نے چاہا چلی۔ اس نے انسانیت کے لیے پاک و شفاف عقیدہ، درست تصور اور ایسے اقدار و معیارات مقرر کیے جن سے عدل، امن اور استحکام حاصل ہوا۔ اور اللہ کے حکم سے یہ قرآن کریم آج بھی اس بات پر قادر ہے کہ اس عظیم امت کے جیسی امت تشکیل دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس امت کے جوان مضبوط ایمان، اللہ پر بھروسہ، صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے، اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کے وعدہ و وعید کی تصدیق کی راہ پر اسی طرح چل رہے ہوں جس طرح ان کے اسلاف گامزن تھے۔ یہی وہ معنوی فضائل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور قرون مفضلہ کے اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ اور اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اگر یہی صورت کسی مومن انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ تمام حادثوں اور تمام دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور جان لے کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں فائدہ پہنچائیں تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسلمان اپنے ماضی حال اور مستقبل میں جس عظیم ترین چیز پر فخر کر سکتے ہیں اور جو سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس پر مسلمان اپنی زندگی کا منہج قائم کریں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ کی کتاب کی خدمت سے حصول عزت کے راستے کھلے ہوئے ہموار ہیں۔ انہیں آواز دے رہے ہیں جن کے دل صرف اخلاص، ثواب کی امید اور دین و دنیا کی مزید بھلائیوں کی طلب سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کے تحفظ کی ضمانت لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس کا سینوں، دلوں اور سطور میں محفوظ کرنا آسان کر دیا ہے۔ اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مملکت سعودی عرب کی جلالت الملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن فیصل طیب اللہ سراہو کے ہاتھوں تاسیس، ان کے بعد ان کے نیکوکار بیٹوں رحم اللہ بے فیض رحمتہ واسکنہم عریض جناتی سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ان کے امین ولی عہد نصرہ اللہ تک، ان کے عظیم کارناموں میں سے حفظ و تلاوت اور تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ مبذول کرنا ہے۔ قرآن کریم پر توجہ کی متعدد راہیں رہی ہیں جن میں انعامات اور مقابلوں کا انعقاد شامل ہے، جیسے بچوں کے لیے خادم، بچیوں کے لیے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ایوارڈ برائے حفظ قرآن، تلاوت اور تفسیر، جس کا 23واں دور وزارت برائے امور اسلامیہ دعوت اور ارشاد کے کامیاب انتظام میں اس سال شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ زبردست کوششیں ان اسباب میں سے ہیں جو جوانوں کو اللہ کے کتاب کے حفظ پر ابھارتے ہیں، ایک ایسے زمانے میں جس میں ہمتیں کمزور پڑ گئی ہیں اور ذہن منتشر کرنے والی چیزوں کی کثرت ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس پر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا تلے امن و استحکام اور خوشحالی سے معمور اس ملک میں نازاں ہوتا اور فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالی خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو بہتر بدلہ دے، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہ جو کوشش پیش کر رہے ہیں انہیں ان کی میدان حسنات میں جگہ دے، جس دن نہ مال کمائے گا اور نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی، اور فائدہ اسی کو ملے گا جو عیب بے عیب دل لے کر جائے۔ میں اللہ سے شرکت کرنے والوں کے لیے توفیق و کامرانی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ چند جوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت سے نوازے اور اس میں جو آیات اور ذکر حکیم ہیں ان سے ہمیں اور مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں آپ کے لیے، اپنے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی توبہ کیجیے، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد،
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ باہم قریب نہ ہو جائے، سال مہینے کی مانند، مہینہ ہفتہ کی مانند، ہفتہ دن کی مانند، دن گھنٹہ کی مانند، اور گھنٹہ آگ کے ایک انگارے کی مانند نہ ہو جائے۔ اسے ترمذی نے جید سند سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر قیامت کی بعض علامتیں بتلائی ہیں، ان میں سے وقت کی برکت کی کمی اور اس کے فائدے کی کمی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا دنیا کی نیرنگیوں اور لذتوں میں مشغول ہونا ہے اور بے فائدہ چیزوں میں وقت ضائع کرنا ہے۔ یوں لوگ وقت سے نہ تو اپنے دینی معاملات میں اور نہ دنیاوی معاملات میں فائدہ اٹھا سکیں گے، اور شاید اس کے اسباب میں سے راحت کی فراوانی، نعمت کی کثرت اور خیرات کی آسانی ہے، اور مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توازن سے کام لے اور اس مقصد کو جانے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میں ان سے نہ تو رزق کا طالب ہوں اور نہ یہ کہ وہ مجھے کھلائے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ انسان کا مقصد اور پیغام ہے وہ صرف کھانے پینے، لطف اندوز ہونے اور کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کی قوت ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ان سے مدد لے سکے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کہا جائے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہمارے اوقات کو بابرکت بناتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام ہاتھ سے گزر چکا ہے، یہاں آیت میں امرہ سے مراد ہر کام ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ انسان جب اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر سے برکت کھینچ لیتا ہے، اور افسوس کہ آج بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے اور ان کے سارے کام بے برکت ہو گئے ہیں، ان کے گھنٹے بلکہ ایام گزر جاتے ہیں، ان سے کچھ بھی انجام نہیں پاتا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اس نے ماہ شعبان سے تمہیں نوازا ہے۔ یہ پورا مہینہ اللہ کے پاس اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے رب کی اطاعت میں خوب محنت کرو، اپنی صحت سے، اپنے مرض کا، اپنی مالداری سے، اپنے فقر کا، اپنی جوانی سے، اپنے بڑھاپے کا، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا توشہ لے لو۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ نے ہمیں رسول پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا نام آئے اسے میرے اوپر درود بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد اور اللہ محمد پر، اور اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ سے، اور آپ کے پاک اہل بیت سے اور تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان سے، اور اپنے احسان و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ ہمارے اس ملک میں خوشحالی دے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے مریضوں کو، اور اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ جو سرحدوں پہ تعینات ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، اے اللہ خادم حرم شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جو تو چاہتا ہے، اے اللہ انہیں تقوی کی راہ پر چلا، اے اللہ تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو
خیر پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ بارش برسا، اے اللہ اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ کر، اے اللہ ہماری مدد فرما اور بارش برسا۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہم پہ رحم نہ فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء سے، منکر سے اور بغی سے روکتا ہے۔ تمہیں وہ نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔